قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اسوہ حسنہ سیرت معصومین میں سیرت اہل بیت میں ہماری ذمہ داریاں یہ سیرت اہل بیت کے عنوان سے مسلسل آج 14واں روز آپ کی خدمت میں ہے 13واں 14واں روز ہے اور اس میں ہم نے اور آپ نے کوشش کی کہ سیرت معصومین کو جہاں تک ممکن ہو معلوم کیا جا سکے اور ان سے اپنی سیرت کو ملانے کی کوشش کی جا سکے چونکہ کسی بھی کسی بھی شخص کے لیے کسی چیز کو حاصل کرنا اگر ہو تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے اس چیز کو معلوم کرے پہلے اس چیز کو جان لے پہلے اس چیز کو سیکھے اور جب وہ سیکھ لیتا ہے اس کے راستے کو معلوم کر لیتا ہے تبھی تک اس کی رسائی ممکن ہے تقریباً یہی دلیل ہے نبی کے ہونے کی اور امام کے ہونے کی اگر کہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ بتلائیے پروردگار عالم نے انبیاء کو کیوں بھیجا نبیوں کو رسولوں کو کیوں بھیجا اس لیے کہ چونکہ پروردگار عالم تک پہنچنے والے راستے میں بہت ساری دشواریاں بہت سارے مشکلات موجود تھے لہذا ایسے ہادیان برحق کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا کہ جو زندگی میں کبھی بھی اس کی راہ سے جدا نہ ہو لہذا حضرت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا اور جب نبوت تمام ہو گئی نبوت اپنے اختتام کو پہنچی تو پروردگار عالم کی طرف سے
جانشینی نبوت، جانشینی رسول کا سلسلہ شروع کیا، یعنی امامت کا سلسلہ شروع کیا، اور ان کو بھی، تمام ائمہ کو بھی اسی طریقے سے معصوم اور منصوص بنایا جس طریقے سے تمام ائمہ تھے، جس طریقے سے تمام انبیاء تھے۔ چونکہ اگر پروردگار عالم منصوص نہ کرتا، نص نہ دیتا، خود سے معین نہ کرتا، تو بالکل لازمہ تھا کہ کام کے اندر مشکلات پیدا ہوں۔ اس کی طرف سے معین کیے گئے کون؟ معصوم امام، معصوم امام۔ بعض ہمارے مسلمین بھائیوں میں سے اس چیز کے عقیدہ رکھنے والے افراد موجود ہیں جن کا نگاہ یہ ہے کہ معصوم کے لیے، رہبر کے لیے، خلیفہ کے لیے، امام کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم یہاں دلیل یہ دیتے ہیں کہ جو معصوم نہیں ہوگا اس کے خود کے بھٹکنے کے چانس ہیں، جو معصوم نہیں ہوگا اس کے خود کے گمراہ ہونے کے چانس ہیں۔ اب جو بیچارہ خود گمراہ ہو سکتا ہو، اس کی زندگی کو ہم کیسے اپنے لیے نمونہ عمل بنا دیں؟ لہذا پروردگار عالم نے انبیاء کے سلسلے کے بعد میں 13 معصوم اس طریقے سے رکھے کہ ان کی سیرت کو دیکھتے چلے جائیے اور اسلام کو سمجھتے چلے جائیے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آج جس امام کی زندگی کا مجھے ذکر کرنا ہے وہ 10ویں امام، امام علی نقی علیہ السلام امام کے والدین کے بارے میں بات کریں تو 10ویں امام کے والد امام محمد نقی علیہ السلام، والدہ جناب سبیکہ خاتون۔ آپ کے الفاظ، اب دیکھیں یہاں ایک جملہ ہمارے لیے، ہمارے موضوع سے کنیکٹڈ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کیا موضوع ہے؟ اہل بیت کی زندگی میں، اہل بیت کی سیرت میں ہماری ذمہ داریاں۔ امام ہادی علیہ السلام کے 10ویں امام کے نام آپ کا کیا ہے؟ علی، اور القابات آپ کے کیا ہیں؟ آپ کے القابات ہیں ہادی، ہدایت دینے والا، نجیب، مرتضی، چنا ہوا، ہادی، ہدایت دینے والا، نقی، متقی پرہیزگار، عالم، فقیہ، امین، طیب، یہ آپ کے القابات ہیں۔ دیکھیے امام کے القابات کیا ہیں؟ ہادی، نقی، طیب، اور 10ویں امام کا اور 11ویں امام کا، دونوں اماموں کے القاب عسکری بھی ہیں، دونوں کے القاب عسکری بھی ہیں۔ ایک نام ہوتا ہے اور ایک پیٹ نیم ہوتا ہے، یہ یعنی دوسرا نام لقب ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ہم جو ان کے چاہنے والے ہیں، ہم جب نام رکھتے ہیں دوسرا، اصلی نام میں پھر بھی ہم غنیمت کر لیتے ہیں، تو ہم نام کیا رکھتے ہیں؟ مثلا جو بھی القابات، جو بھی نام ہوں گے ہمارے، وہ اکثر مثلا پپو، چنو، منو، یا بعض لوگوں کے تو بالکل عجیب و غریب نام ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اصل نام چھپ جاتا ہے، جبکہ اہل بیت کی روایات ہم تک پہنچتی ہیں کہ ناموں کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ اب ہم جس کو جس نام سے پکاریں گے، بلکہ رسول اسلام کی حدیث ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص، وہ گھر ہمیشہ بابرکت رہے گا جس میں محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین نام رکھے گا۔ اب مشکل ہمارے یہاں یہ ہو گئی کہ جناب علی، نام تو محمد علی رکھا گیا تھا لیکن پکارنے کا نام کچھ اور رکھا جاتا ہے، پکارنے کا نام کچھ ایسی اللہ غصہ کہیں سے بھی معلوم کر دیا، سونو، مونو، چونو، کچھ بھی رکھ دیا، جس کا نتیجہ ظاہر ہے ہماری زندگی پر اثرات بھی مرتب کرے گا وہ، اور شخصیت کے اوپر بھی اثرات
مرتب کرتا ہے۔ مثلا ایک بچہ ہے 5 سال کا، اس کا نام آپ نے رکھ دیا پپو، اس کا آپ نے نام رکھ دیا سونو، لیکن جب وہی بچہ 55 سال کا ہو جائے گا اور اس کو کوئی سونو کے نام سے مخاطب کرے تو سوچئے اس کے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہوگی، اس کے لیے بھی اور اس کے بعد والے نسلوں کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر وہ کہیں 95 سال کا ہو جائے اور جب بھی ان کا دوسرا نام استعمال ہوگا ساتھ میں ایک ہنسی ضرور ہوگی، ساتھ میں ایک مسکراہٹ ضرور ہوگی۔ یہ مسکراہٹ کیا ہے؟ یہ مسکراہٹ ہے اس سامنے والے کے لیے تحقیر۔ اب سیرت معصومین سے ہمیں القاب ملتے ہیں کہ بہترین نام تھے، اور جیسے ان کے القاب تھے کہ وہ سب کے سب کیا امیر المومنین، یہ تو اکیلے ہی ہے، اس کے یہ لقب تو کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ یہ کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، چھٹے امام سے روایت ہے کہ کسی نے پوچھا مولا کیا صاحب الامر کو، آخری امام کو ہم امیر المومنین کہہ کے سلام کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز جائز نہیں ہے، سوائے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کہ کسی کو امیر المومنین کہا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دوسرے امام امام حسن مجتبی، تیسرے حسین شہید کربلا، چوتھے زین العابدین۔ دیکھیے یہ القاب ہے، نام نہیں ہے، نام کیا ہے؟ علی، نام ہے علی، لیکن لقب سجاد، بہت زیادہ سجدہ کرنے والا۔ مطلب جب آدمی پہلے ہی نام سنے نا تو اس کے دل میں آیا کہ بھائی سجاد کہتے ہیں اس کو، زین العابدین کہتے ہیں اس کو۔ ایسی جب پانچویں امام کیا نام؟ باقر، باقر یعنی کیا؟ یعنی باقر العلوم، علوم کے صدقوں کو کھولنے والا۔ جعفر الصادق، سچا، یعنی لقب کم سے کم جو مومنین میرے ساتھ میں ہیں، میرے سامنے ہیں، آگے سے جب بھی نام رکھیں بچوں کے، آگے آگے جیسے جیسے زندگی چلے انشاءاللہ پروردگار سب کو موقع دے وہ، جب بھی نام رکھیں بچوں کے تو پہلے اس بات کو سوچ لیں کہ ہمارا پیار اپنی جگہ ہے، ہماری محبت اپنی جگہ ہے، لیکن بعد میں اس نام کا اس کے اوپر کیا اثر مرتب ہونے والا ہے یہ آپ پہلے سوچ لیں، اس کے بعد میں کسی نام کو اس بچے کے لیے استعمال کریں۔ چونکہ شروع میں ہم محبت میں نام استعمال کر لیتے ہیں، بعد میں وہی نام اس کے اصلی نام کو چھپا دیتا ہے۔ خیر ایک اور سلوات پڑھیں انشاءاللہ کہ اپنے مطلب کو میں نے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ امام کے واقعات، زندگیاں کیسے گزری، بے حد زیادہ مشکلات، پریشانی اور نیک و خیر و عبادت کے ساتھ آپ کی زندگی دنیاوی اعتبار سے مشکلات تھیں، پریشانی تھیں، سختیاں تھیں، دشمن کی طرف سے بہت لمبے عرصے آپ قید و بند میں رہے، دشمن آپ کو دلانے کے لیے ایک مرتبہ ایک خلیفہ ہے، ایک بادشاہ وقت نے آپ کو اپنے وزیر کے ذریعے بلوایا اور کہا کہ ان کو جا کے بلا لاؤ اور دیکھو پیدل میرے پاس لے کے آنا، ان کو پیدل لے کے آنا۔ امام نظر بند ہیں بھی، اس حالت میں وہ بلوا رہا، کہہ رہا ہے کہ ان کو پیدل بلوا کے لانا۔ اس نے کہا کہ بلا تو لاؤں گا لیکن تیرے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، نہیں بلانا ان کو پیدل ہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کو دل شکستہ کروں، میں چاہتا ہوں ان کا دل توڑ دوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو بے عزت کروں۔ بولے ٹھیک ہے، ایک کام کرو کہ جتنے لوگوں کو بلا رہا ہو ان سب کے سب کو پیدل بلا لو۔ تو بہت سارے لوگ آئے اور ان سب کو پیدل ہی بلایا، اسی میں امام ساتھ اب امام آتے ہیں، دروازے بیٹھ جاتے ہیں، تھک گئے، پسینے سرابور ہے۔ خادم کہتا ہے کہ مولا پسینہ پوچھنے کے لیے ٹاول لا کے دیتا ہے، آپ
پسند پوچھتے ہیں. اس کے بعد کہتا ہے کہ مولا صرف آپ ہی کو نہیں، آپ کے چچا میں، چونکہ یہ عباسی مغول اپنے آپ کو چچا بھائی کہلاتے ہیں، کہ آپ کے چچا نے یہ سبھی کو پیدل بلوایا ہے، صرف آپ ہی کو نہیں. تو امام نے وہ آیت ارشاد فرمائی جس میں کہا گیا کہ جتنے مزے لے لو 3 دن مزے لے لو اور اس کے بعد دنیا چھوڑ کے چلے جانا. روایت ہے کہ اس کے بعد سے 3 دن گزرے تھے وہ بادشاہ اس دنیا سے چلا گیا. امام وہ ہوتا ہے کہ جو جب کوئی ستانا چاہتا ہے اس کو تو وہ پروردگار سے ایک پیس بھی اگر اس کے دل میں ہو جائے پروردگار اسے ختم کر سکتا ہے. اور جیسے ان کے لیے نفرت کا، جیسے ان کے لیے دشمنی کا اثر ہے، ایسے ہی ان سے محبت کا اثر ہے. ان کا ہی نام ہے، انہی سے محبت کرنے والا. حتیٰ کہ روایت ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محمد و آل محمد کی محبت کے اوپر مرا شہید مرا. جو ان کی صرف محبت دل میں رکھی، صرف محبت دل میں رکھی، اس کو پروردگار عالم شہید کا مقام عطا کر دیتا ہے. ادھر ان کی ضرورت رکھنے والے کو 3 دن میں موت دے دیتا ہے، اور ادھر امام کی محبت، اہل بیت کی محبت دل میں رکھنے والے کو پروردگار عالم شہید کا مقام دے دیتا ہے. شہید کون ہوتا ہے؟ شہید وہ ہے کہ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی جان ہے. سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کی جان ہے. اس قیمتی شے کو جب راہ پروردگار میں عطا کر دے تو وہ شہید کہلاتا ہے. یہ ان کی محبت کو صرف ان کی محبت کو دل میں رکھنے سے شہید. لیکن اعلان ہوگا یہ خالی محبت نہیں ہوا کرتی. محبت تب ہوتی ہے جو پہلے بھی میں نے عرض کیا، جب دونوں طرف سے کہا جائے کہ ہاں، اگر ایک طرف کہنے والا کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے محبت ہے، تو آپ بھی کہیں کہ ہاں مجھے محبت ہے، تب یہ والی محبت قابل قبول ہے. اور اگر کہیں ایسا ہو گیا، جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ کہیں اگر ایسا ہو گیا کہ محبت کو ہم نے تو خوب نعرے لگائے، خوب لبیک کہی، خوب جو ہے ہم نے ذکر کیا اور خوب ہم نے وعدے کیے، خوب ہم نے دعوے کیے کہ ہمیں محبت ہے، ہمیں محبت ہے، لیکن اگر دوسری طرف سے یہ آواز ہلکے سے بھی آگے کہ میں نہیں جانتا اسے، تو اللہ جانے ہمارا کیا ہونے والا ہے. ایک سوال پڑے گا ایک مرتبہ امام کی سیرت دیکھیے، امام کیسا ہوتا ہے. امام کا خدمت مرض کرتا ہوں. ترکوں کی فوج جا رہی تھی، علاقے سے ترکوں کی فوج گزر رہی تھی. امام کے ایک صحابی نے خبر کی مولا ترکوں کی فوج جا رہی. امام نے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ان سے مل کے آتے ہیں. ان سے مل کے آتے ہیں. امام وہ نہیں ہوتا جو گھر میں گزر رہے، بولے جو ہو رہا ہونے دو، ہمیں کیا مطلب. امام جاتے ہیں دوسرے کے پاس، غیر کے پاس جا رہے ہیں. پہلے تو ان کی زبان میں بات کرتے ہیں، چلیے امام کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. امام کا نام امام کہہ دیا، ہم نے پھر بات ختم. امام علی نقی کہہ دیا، بات ختم، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. امام یہی امام ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ مولا، اس کے سامنے ہندی زبان میں بات کرتے ہیں مولا، تو وہ کہتے ہیں مولا میرے سمجھ میں نہیں آیا. امام نے ایک ککڑی منہ میں رکھی اور اس کو دے دی، وہ 73 زبانیں جان گیا. یہ کوئی بڑی بات نہیں. امام کر سلام جناب. امام اس ترک کے پاس پہنچے، ترکی فوج کے پاس پہنچا اور ایک آدمی کو ترکی زبان میں امام بات کرنے لگے اس سے. اب یہ عرب جو ساتھ میں تھا یہ تھوڑا سا پریشان ہو، بولے مولا ترکی میں بات کر رہے ہیں. بولے مولا ہے کوئی بات نہیں. پھر اتنا دیکھ ہی رہا تھا، اس کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آتی. وہ آیا آپ کے پیروں کو چومنے لگا. یہ کیا ہوا؟ پیروں کو چومنے کیوں لگ گیا؟ ایسی کیا محبت ہو گئی؟ اب آج سے پہلے مجھے معلوم ہے، آج سے پہلے نہیں جانتا تھا امام کو. اب سے پہلے کوئی ملاقات نہیں، نہ کوئی خاندانی رشتہ، نہ کوئی تعلق. پھر یہ پیروں پڑا جا رہا بیچارہ. یہ کیوں آپ کو اتنا گرفتار ہو رہا؟ تو اس شخص نے بتایا کہ
امام نے روایت ہے کہ امام نے اس کو اس کے اس نام سے بلایا تھا، اس شخص کو اس نام سے بلایا تھا، اس نام سے پکارا تھا جس کو صرف اس کے ماں اور باپ جانتے، اور وہ تعجب ہوا، امام کے اوپر ایمان لے آیا، آپ کی امامت کی گواہی دینے لگا کہ یہ نام صرف اور صرف میرے ماں باپ جانا کرتے ہیں، یہ امامت کا علم ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ اور، تھوڑی سی زیادہ اگر زحمت ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا مجھے، وقت ویسے بہت زیادہ ہو چکا لیکن میری خطا نہیں ہے اس میں، ایک سوال پڑھ گا۔ امام نے اس ترک کو اس نام سے بلایا جس سے اس کے شفیق ترین شخصیات، اس کے ماں اور باپ بلایا، یعنی امام پسند یہ کرتے ہیں جب بھی اس کو کسی کو اس بلاؤ تو اس نام سے بلاؤ کہ وہ جسے وہ پسند کرتا۔ ہمارے طرح نہیں، ہم کیا کرتے ہیں نارملی جب بھی کسی کو آواز دیتے ہیں، جب بھی کسی کو بلاتے ہیں تو ایک طنز کے ساتھ میں اکثر ہوتا ہے نا، اور خاص کر بھائی دشمنوں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اتنی بات کر سکے، وہ اس کا شکار کون ہوتا ہے بیچارہ؟ اپنے دوست، اپنے احباب، وہ اس چیز کا شکار ہوا کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے بلا تنابزوا بالالقاب، لوگوں کو القابات سے نہ نوازو، لوگوں کو الٹے سیدھے نام نہ دو کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو نمازی نام رکھ دیا، روزہ رکھنے والا روزہ دار رکھ دیا، چونکہ آپ کی ہمت نہیں ہوگی جو گالی بکنے والا اسے گالی والا کہہ دو، گالی بکنے والا کہہ دو، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جو گالی بکنے والا ہو اس سے جا کے وہ کہہ دے وہ گالی بکنے والے، کسی کی ہمت۔ ہاں بیچارہ روزہ دار جو ہے، نمازی جو خیر کرنے والا ہے، جو خیر کرنے والا ہے، کسی کے پاس زیادہ مہمان آتے ہیں وہ مہمان نواز، بھائی وہ بیچارہ اچھا کر رہا تھا، برا تھوڑی کر رہا تھا، وہ بیچارہ اچھا کر رہا تھا، آپ نے جا کے اسی میں ٹاٹ کھچائی کرنی شروع کر دی۔ اب اگر خدا نہ خواستہ وہ کہیں اس کام کو چھوڑ دے آپ کے کہنے سے، تو اب بتائیے خود آپ کی نگاہ میں کون گناہ گار ہوگا؟ وہ ہو گیا۔ ایک سوال پڑھ کر امام نے یہاں اس واقعے میں ایک چیز تو یہ کہ لوگوں سے ان کی زبان میں بات کم سے کم اب بھائی ہم غیر زبان والوں سے تو ان کی زبان بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہمیں انگلش میں بولنے والے سے ہم انگلش میں بات نہیں کر سکتے، انگریزی والے سے ہم انگریزی میں بات نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں جس طریقے سے لوگ بات کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم بات کیا کریں۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کو ان ناموں سے بلاؤ کہ جن ناموں کو وہ پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسے کرنے والے ہیں، اگر آپ ایسا کرنے والے، یہاں صرف علم ہی معلوم نہیں ہو رہا، تمام سیرت معلوم ہے، اگر آپ ایسا کرنے والے ہیں تو ہم ان کے چاہنے والوں میں ہیں، اور اگر آپ ایسا کرنے والے نہیں ہیں تو کچھ بھی ہو ان کے شیعہ کہلانے والے نہیں ہوں گے۔ سب آپ امام صرف علم ہی نہیں رکھتے۔ ایک چاہنے والا آیا ابو ہاشم نام کا، اس نے کہا کہ مولا بڑی غربت ہے، بڑی پریشانی، بڑی مشکل ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے ایک مٹھی ریت اٹھائی، اس کو ریت سونے میں بدل گئی، ریت سونے میں بدل گئی، مشکلات آسان ہو گئی۔ امام وہ ہوتا ہے جو وقت آنے پہ کسی کے کام آ جائے، وقت آنے پہ اپنوں کے کام آ جائے، بلکہ ہم نے تو معصومین کی سیرت میں دیکھا کہ وقت آنے پہ غیروں کے کام آتے ہیں، یہ دشمنوں کے کام آتے ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جو وقت آنے پہ کسی کے کام آ جائے، تو شیعہ وہ ہوتا ہے جو ان کا سیرت پہ عمل کرنے والا ہو۔ تو اب اس طریقے سے دونوں قضیوں کو ملائیں گے کہ امام وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے، اور شیعہ وہ ہوتا ہے جو ان کی سیرت پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو دونوں باتوں کو جوڑ کے نکالیں گے تو اب شیعہ وہ ہوتا ہے، ان کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے۔ اگر ہمیں یہ سیرت ہے بے شک ہم ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے ہیں، ورنہ ہم ان کے چاہنے والے نہیں۔ ایک اور سیرت آپ کی امام کی خدمت میں عرض کر دوں آپ کو۔
ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، بادشاہ کا دربار بھرا ہوا ہے. دیکھیے یہاں بھی سیرت ہے، واقعہ آپ کو معلوم ہے، شیر خالد والا واقعہ سنا رہا ہوں، بڑی بات نہیں ہے. سلام علیکم. یہ تو سب آپ نے ماشاءاللہ سے کتابوں میں پڑھ رکھے ہیں، جنہوں نے پڑھی ہے اور سن کے رکھے ہیں ماشاءاللہ. تو امام ایک بادشاہ کے دربار میں ایک ہندوستانی جادوگر پہنچا. اس سے کہا کہ دیکھ ایک آدمی یہاں آنے والا ہے، تو اس کی بے عزتی کر دینا اور میں تجھے 1000 دینار دوں گا، میں تجھے 1000 روپے دوں گا، تو ایک آدمی کی بے عزتی کر دینا. کچھ دیر ہوئی، امام آئے، کھانا لگا، امام نے کھانا شروع کر دیا. سب لوگ کھانا کھا رہے تھے. امام نے جیسے کھانے کے لیے نوالا توڑا اور آپ نوالے کو منہ تک لے جانے والے، دیکھیے یہاں سیرت پیش کر رہا ہوں، امام نوالے کو منہ تک لے جانے والے. اس نے کچھ ایسا جادو کیا، اس نے کچھ ایسا جادو کیا کہ آپ کے ہاتھ سے نوالا چھوٹا اور دور جا کے ہو گیا. تمام لوگ ہنسنے لگے. اللہ اکبر. امام نے دوسرا نوالا لیا. مومن اتنی جلدی غصے میں نہیں آتے، یہ بھی ایک سیرت ہے. مومن اتنی جلدی غصے میں نہیں آتا. کوئی بات نہیں، کرنا وہ اس کی عادت ہے. اگر برائی اس کی عادت ہے وہ اسے نہیں چھوڑ رہا، میری عادت اچھائی ہے، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں. کاش ہم یہ سمجھ لیں. بہت خاص موقعوں کے اوپر یہ والی بات ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ اگر سامنے والے کی عادت ہی برائی کرنے کی ہے، برے اخلاق سے پیش آنے کی ہے، بھائی آپ تو اچھے اخلاق سے پیش آنے والے تھے، اور اگر ایسا نہیں تھا تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا، جادوگر نے اسے 1000 روپے کا جو ہے لالچ تھا، اس نے بیچارہ جانتا بھی نہیں تھا، اس نے امام کا نوالا وہ آ گیا. لوگ ہنسنے لگے. امام خاموش ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہاں ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلو، ایک سبق ہے. جب روزے محشر ہو، امام نے کیا کیا، ایک نوالا اس نے وہ توڑا. امام نے کچھ نہیں کہا اسے، اب دوسری جگہ لے جا رہا ہوں. رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں جب روزے محشر ہوگا تمام کے تمام لوگ پریشانی میں ہوں گے، تمام کے تمام لوگ مشکلات میں ہوں گے. ہر آدمی کم سے کم اس ٹینشن میں ہوگا کہ کب ختم ہوگا. جیسے آپ سوچ رہے ہیں مجلس کب ختم ہوگی، تو ایسے ہی روزے محشر. اب یہ تو یہاں 10-20 منٹ 50 منٹ کی ہوا کرتی ہے، 50 منٹ ابھی ہوئے تھے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا جناب. اب ہر آدمی اس ٹینشن میں ہوگا، یہ 136 سال کیسے کٹیں گے، کیسے کٹیں گے 136 سال. کم سے کم اتنی ٹینشن تو سب کو ہوگی بھائی کب کو ہوگا، کب کو ختم ہوگا، کب کو ختم ہوگا. اب اس بیچ میں دیکھیں کہ بھائی کچھ لوگوں کو صراط کی طرف بھیج دیا، کچھ ڈائریکٹ جہنم چلے گئے. اب دیکھتے ہیں کچھ لوگ قبروں سے اٹھایا جائے گا اور سیدھے سیدھے صراط کو بھی عبور کرا کے، یعنی فلائی کریں گے، صراط کو بھی عبور کرا کے سیدھے ان کو کہاں پہنچایا جائے گا، سیدھے جنت میں پہنچا دیا جائے گا. ہم لوگ یہ کیسے، اچھا تھا میں تو مومن آدمی تھا پھر بھی اتنے گھنٹوں کھڑا کر رکھا ہے، گھنٹوں کو کئی سال ہو گئے میں مومن آدمی تھا پھر بھی یہاں حساب دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، کچھ غلطی کر کے لایا تھا. اب وہ کچھ بھلے ہی 50,000 ہو جائے، آدمی کچھ تو ایسے تو اپنے لیے کچھ ایسے ہی ہوا کرتا ہے غلطی کے بارے میں، تو کچھ غلطی کر کے لے کے آیا تھا لیکن پھر بھی مجھے اتنے سال کھڑا کر دیا. اور یہ کون ہے بھلا جو ایک دم سے آیا اڑا کے لفظ سیدھے جنت میں. اللہ اکبر. اب معلوم کیا کرو یہ کون ہے. رسول اللہ ارشاد فرماتے، رسول اللہ ارشاد فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ انہیں باتیں کہا کرتے تھے لیکن یہ اپنی باتوں کو پی جایا کرتے تھے، جلدی سے ناراض نہیں ہوا. ایک سلوات بھیجو محمد. ہمارا تو معاملہ کسی کی ہمت ہے اتنے مجمع میں مجھے ایک بات کہہ دے، ذرا سی بھی اگر کسی کی ٹیڑھی ہونے پائے، ہمت ہے کسی کوئی ناک چڑھا دے میری طرف، ہمت ہے کوئی کنکھیے گھما دے میری طرف، ہمت ہے نہیں. ہم تو بس اسی میں چکر بس امام باڑے سے نکل رہے تھے. اور بعض تو ماشاءاللہ اس سے بھی آگے ہوتے کہ یہ مجلس بھی نہ ہونے دیں، یہی کام خراب کر دیں گے. تو وہ افراد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ افراد جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں،
ہر بات کو جو ہے ٹینس نہیں ہوا کرتے، ہر بات کو دل پہ نہیں لیا کرتے، ہر بات سے لڑائی جھگڑا نہیں پیدا کرتے. ان کو یہ پروردگار عالم کی طرف سے انعام دیا جائے گا کہ وہ جناب عالی ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دیا جائے گا. اب ہم بات کر رہے تھے امام کا لقمہ اس جادوگر نے اڑا دیا، امام کا لقمہ جادوگر نے اڑا دیا. لوگ ہنسنے لگے، کچھ نہیں بولا. امام نے دوسرا نوالا لیا، اس نے مرغوب نے پھر کوئی حد نہیں، امام نے پھر معاف کر دیا. تیسری بار اس نے پھر لیا. اب یہاں امام غیرت کو یاد دلانا، جب کبھی ایسا موقع ہو کہ کوئی پانی نہ ہو، بدتمیزی سے پیچھے نہ ہٹ رہا ہو، تو بے غیرت بھی نہ بن جاؤ تو بالکل کچھ کہو ہی نہ. بے غیرت بھی نہ بن جاؤ کہ نہیں بھائی کوئی کتنا ہی میرے سر پہ چڑھ جائے، جب پانی سر سے اوپر چلا جائے تو پھر ضرورت ہے کہ اس کو اتار دینا چاہیے. اب امام نے دیوار پہ قالین کے اوپر شعر بنا ہوا تھا، اس کو حکم دیا کہ جا میرے حکم سے، حکم خدا بند عالم سے تو زندہ ہو جا اور اس جادوگر کو کھا. امام نے حکم دیا، جادوگر کو شیر کھا گئے. ہمیں کیا ملا؟ ہمیں سیرت یہ ملی کہ دیکھو نہ تو جلدی سے غصہ ہونا ہے آپ کو، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا کہ کوئی کچھ بھی کہنا چلے جائے اور آپ جو ہے بس کہیں گے نہیں کوئی بات نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. الامر بین الامرین، بیچ کا مسئلہ ہونا چاہیے. نہ آپ کو ہر بات کے اوپر ٹینس ہونا ہے، نہ ہر بات کے اوپر آپ کو ناراض ہونا ہے، اور نہ آپ کو ہر بات کے اوپر جو ہے ہر بات کو سن لینا. موقعیت دیکھنی چاہیے، کون سی چیز جھیل جانے کی ہے، کون سی چیز جو ہے اس لائق نہیں ہے کہ اسے سنا جا سکے. لیکن ہائے ہم کربلا کی مصیبتیں دیکھتے ہیں کہ اہل بیت نے دین کے لیے ان مصیبتوں کو اٹھایا کہ جو سچ میں ایک عام انسان نہیں دیکھ سکتا. ایک عام انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. آج سویم کرنے کس کا امام ہے؟ غریبوں کا سویم ہے، یتیموں کا سویم ہے. ہاتھ کٹی عباس کا سویم ہے، ٹکڑے جسم والے قاسم کا سویم ہے، سینے پہ نیزہ کھائے ہوئے علی اکبر کا سویم ہے. ارباب حضرت رونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ آج شہیدان کربلا کا سویم ہے، شہداء کربلا کا سویم ہے. آج کا دن بلکہ آج کی شب جو ہے، یہ شب وہ شب ہے کہ جب 11 محرم میں امام سجاد علیہ السلام کو پورے قافلے کو مدینے کی طرف بھیج دیا گیا، کوفے کی طرف بھیج دیا گیا ہے. اور اب یہاں سے ملعون یزیدی فوج عمر صاحب اپنے ساتھیوں کے نجس جنازوں کو اٹھا کر لے گیا اور شہید کربلا کا جنازہ بغیر دفن کے پڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی کے نوازا بغیر کفن اور دفن کے پڑا ہوا ہے، وہ اپنے نجس لاشوں کو اٹھا کر لے گئے. ارباب اعضاء امام مظلوم نے جب زمین خریدی تھی بنی اسد سے تو ان سے ایک بات کہی تھی، اے بنی اسد والو دیکھو اب سے چند روز بعد جب ہماری شہادتیں ہو جائیں تو ہم تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تمہارے مرد آئے اور ہم سب کو دفن کر دیں. اس کے بعد امام نے عورتوں سے کہا تھا کہ اگر تمہارے مرد یہ کام نہ کریں، اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کر سکیں تو تم عورتیں آ جانا اور ہمیں دفن کر دینا. اس کے بعد امام نے بنی اسد کے بچوں کو بلایا، ارباب اعضاء سب نے بلایا، بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو امام نے بلایا تھا. کہا تھا اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمارے جسموں کو دفن نہ کرنے
تو تم آنا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ہمارے جسموں کے اوپر ریت ڈال دینا. ہاں باب اعظم بنی اسد کے لوگ بھلے واقعہ کربلا کے وقت نہ آئے ہو لیکن ہاں اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے شہادت حسین کے بعد آج کی شب میں امام کے قبر کے نزدیک آتے ہیں, امام کے جسموں کے نزدیک آتے ہیں. ہاں باب اعظم اب یہ لوگ جو آئے تو دیکھتے کیا ہے کہ تمام جسم موجود ہیں لیکن کسی کے اوپر سر نہیں ہے کہ جو معلوم ہو سکے کہ کون سا سر کس کا ہے, کس جسم کی کیا شناخت ہے, کس کا نام کیا ہے. نہ کسی کے اوپر لباس موجود ہے, نہ ہاتھ میں کوئی انگوٹھی موجود ہے. ہاں باب اعظم ابھی متحیر ہیں کہ دیکھتے کیا ہے کہ کوفے کی طرف سے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو پریشان نہ ہو, میں تمہیں بتلاتا ہوں, یہ میرے بھائی قاسم کی لاش ہے, یہ دیکھو سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے, یہ علی اکبر کی لاش ہے, یہ چھوٹا سا لاچا یہ علی اصغر کا ہے, اور دیکھو وہ جو نورانی جسم ہے وہ کسی اور کا نہیں میرے بابا حسین کا ہے. اور بابا تمام جسموں کو دفن کیا گیا. ابھی تمام جسم دفن ہو گئے, جب تمام لاشیں دفن ہو گئے تو بابا بنی اسد چاہنے لگے. اب مولا سجاد نے کہا اے بنی اسد والو کیا اپنا وعدہ پورا نہیں کرو گے, اے بنی اسد والوں کیا اپنا وعدہ پورا نہیں کرو گے. کہتے مولا ہم نے وعدے کو پورا کیا, مولا آقا ہم نے اپنے وعدے کو پورا کیا, تمام جسموں کو دفن کر دیا. کہا کہ نہیں ابھی ایک لاشا اور موجود ہے, یہ جو فرات کے کنارے پڑا ہے. اور بابا فرات کے کنارے آتے دیکھتے ایک لاشا ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, ایک لاشا ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. مولا سجاد فرماتے ہیں اے بنی اسد والو یہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے. اب چاہتے ہیں اس جسم کو اٹھائیں تو ایک ٹکڑا ہاتھ میں آ جاتا ہے, دوسرے جسم کو اٹھائیں ایک ٹکڑا ہاتھ میں آ جاتے ہیں. ہاں بابا اعظم اب کرتے یہ ہیں کہ ایک چٹائی کو لے کر آتے ہیں, اس کے اوپر سارے جسم کو رکھتے ہیں اور اس کو لپیٹ لیتے ہیں. ایک قبر کھودی جاتی ہے, ایک قبر کھودی جاتی ہے, امام جناب عباس کو اس میں دفن کیا جاتا ہے. جانتے ہیں جب زائرین امام جناب عباس کی اصلی قبر کو دیکھنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم مولا عباس کا جسم تو اتنا بڑا بتایا جاتا تھا, آپ کا قد تو اتنا بتایا جاتا تھا, پھر یہ قبر کیوں ہے, اتنی سی کیوں ہے. اور بابا اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا عباس کا جسم اتنے ٹکڑوں میں ہو گیا تھا کہ اس کو اکٹھا کر کے ایک چھوٹی سی قبر بنا دی گئی. اور بابا اب اس کے بعد میں جب جسم کو قبر میں رکھا تو مولا عباس کے جسم کے پاس امام سجاد پہنچتے اور کہتے اے چچا تم نے کیا شہادت پا کر اچھے سے سو رہے ہو, اے چچا کیا پتا تمہیں نہیں معلوم کوفے میں ہمارے اوپر کیا گزری, تمہاری بہن زینب کو بے مغرا و چادر, تمہاری بھتیجی سکینہ, تماچے تماچے تماچے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم بقضائہ و تسلیما لعمرہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا تجھے واسطے محمد والوں تجھے واسطے شہداء کے واسطے ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیر کو معاف فرما, ہماری مشکلات کو آسان فرما, پریشانی کو دور فرما, نوجوان رسول میں تعظیم فرما, ہم ان کے عوام انسان میں شامل فرما. آپ لوگوں سے دعا سے ایک مسئول رکھیں اور پھر مسئول اخلاص میں فرما کر عزیز خان بن اسماعیل خان, شکور اللہ خان بن اسماعیل خان, بشیرہ بن ثناء اللہ خان, بشیرہ بن رحمت اللہ خان, فوزیہ وقار بنت محمد اختر علی خان کو حسائز